صدقۃ الفطر، آپ علیہ والسلام اپنی زندگی میں صدقۃ الفطر کب ادا کرتے تھے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دیکھنے کے بعد صدقۃ الفطر ادا فرماتے ہیں۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد صدقۃ الفطر دینے کا مقصد کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کیوں دیتے ہیں؟ صدقۃ الفطر ہم اسی وجہ سے دیتے ہیں تاکہ رمضان کے جو ہم نے روزہ رکھا ہے اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، اس میں جو کمی بیشی رہ گئی، بھئی روزہ رکھ لیا، جھوٹ بھی بول لیا، غیبت بھی کر دی، روزہ رکھ لیا، کچھ چھوٹی بڑی غلطی ہو گئی، تو ان غلطیوں کا کفارہ ہم ادا کرتے ہیں صدقۃ الفطر کے طور پر، ان غلطیوں کا کفارہ۔ تو صدقۃ الفطر روزہ کی کمی بیشی اور چھوٹی بڑی کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، دوسرا مقصد صدقۃ الفطر دینے کا یہ بھی ہے تاکہ عید کی خوشی میں ہم اپنے غریبوں کو شامل کر لیں اپنے ساتھ، عید کی خوشی میں اپنے غریبوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، کہ ہمارے غریب جو ہمارے آس پڑوس میں رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے اشیاء نہیں ہے، پہننے کے لیے تن پہ کپڑا نہیں ہے، تو صدقۃ الفطر ہم ان کو دے کر، اسی وجہ سے تو آپ علیہ والسلام چاند دیکھنے کے بعد صدقۃ الفطر ادا فرماتے کہ عید کی خوشی میں شامل کرنا مقصود ہے، عید کی خوشی میں غریبوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا مقصود ہے۔ تو صدقہ فطر اسی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر کتنا دینا ہے؟ تیسری بات آ گئی، صدقۃ الفطر 2 کلو گیہوں یا 2 کلو گیہوں کے بقدر پیسے ادا کریں گے۔ اس پر اختلافی مسئلہ ہے، 2.25 کلو گیہوں احناف کے نزدیک ہے اور علماء کے اور دیگر رائے ہے، لیکن 2 کلو گیہوں زیادہ بہتر ہے کہ ہم تھوڑا بڑھا کر دیں، تو 2 کلو گیہوں یا 2 کلو گیہوں کے بقدر رقم ایک آدمی کے صدقۃ الفطر کا نصاب ہے، ایک آدمی کا۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر کس سے دیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشمش سے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے ہیں، کشمش سے، اور صحابہ کرام بھی کشمش، چھہارے، کھجور اور پنیر، اور اسی طریقے سے تابعین کے زمانے میں جو وغیرہ اور منقع سے بھی صدقۃ الفطر ادا فرمائے، منقع وغیرہ سے۔ تو چونکہ ابھی اس وقت میں ہم لوگ زیادہ تر گیہوں وغیرہ کھاتے ہیں اور ہمارے ہاں کے رواج بھی بن گیا ہے انڈیا کا کہ لوگ اسی حساب سے، گیہوں کے حساب سے ہی صدقۃ الفطر دیتے ہیں۔ ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، جیسا کہ میں نے بتایا صدقۃ الفطر دینے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ غریبوں کو ہم اپنے ساتھ خوشی میں شامل کر لیں، غریبوں کو ہم اپنے ساتھ عید کی خوشی میں شریک کر لیں۔ تو آپ بتائیں، گیہوں کے حساب سے اگر ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، جن کے پاس جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر گیہوں سے ادا کریں، لیکن جو اعلیٰ حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی گیہوں سے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ عید کی خوشی میں غریبوں کو شامل کرنے کے لیے آپ کے 1 کلو گیہوں 30 یا 25 روپے کی قیمت کے حساب سے 60-70 روپے فی کس آدمی سے آدمی کو خوشی یا سکون، یا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، سکون نہیں مل سکتا، اسی وجہ سے آپ کشمش سے یا کھجور سے یا منقع سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ کشمش سے ادا کریں گے 150 روپے یا 250 روپے کلو کا حساب ہے کشمش کا، بہترین اچھا کشمش جو ہے، تو اس حساب سے آپ کا زیادہ نہیں 500 450 600 کے قریب پڑے گا ایک آدمی کا، اور جس کو آپ دیں گے اس کو خوشی ملے گی، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ صدقۃ الفطر کتنا ادا کرنا چاہیے۔ آسان مسئلہ ہے، صدقۃ الفطر 2 کلو گیہوں یا 2 کلو گیہوں کے بقدر پیسہ دیں گے۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اپنے نابالغ
بچے اور بچی کی طرف سے، اپنے نابالغ بچے اور بچی کی طرف سے والدین صدقۃ الفطر ادا کریں گے، اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی ادا کریں گے، لیکن بیوی کی طرف سے ادا کرنا شوہر کے ذمے واجب نہیں ہے، لیکن ادا کرتے ہیں اور ادا کرنا بھی چاہیے۔ اور جو آپ کے لڑکے نوجوان ہیں، جوان ہیں، جو کمانے کے لائق ہو گئے یا جن کی شادی ہو گئی، جو بالغ ہو گئے، تو اس کا فطرہ بھی باپ پر یا والدین پر واجب نہیں ہے، وہ اب خود سمجھدار ہے، وہ اپنا فطرہ خود ادا کریں گے۔ لیکن اگر بیٹا یا بیٹی مجنون ہو جائے، دیوانہ یا پاگل ہو جائے، تو اس کا صدقۃ الفطر ان کے والدین ہی ادا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کس کو دینا چاہیے؟ تو یاد رہے کہ آپ کی اپنی نسل، یعنی جس نسل سے آپ ہیں یا آپ کے نسل سے جو ہے، ان کو صدقۃ الفطر ادا نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی وغیرہ وغیرہ ان کو آپ صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، اور اپنی نسل، بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو آپ صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ چچا چاچی، خالہ خالو، پھوپھی اور دیگر رشتہ داروں کو صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں جو آپ کے نسل سے نہ ہو یا جس کے نسل سے آپ نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اور ایک آخری بات بتانا چاہوں گا صدقۃ الفطر کے اس پر، کہ ہم لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے، وہ یہ کہ صدقۃ الفطر ہم ادا تو کرتے ہیں، دیتے تو ہیں، یا تو شروع رمضان میں دے دیتے ہیں، یا پھر جب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اس وقت وہاں پر جو فقیر وغیرہ لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ جب عید کی نماز پڑھنے مسجد کے اندر قدم رکھتے ہیں یا عیدگاہ پر جاتے ہیں، یاد رہے کہ صدقۃ الفطر آپ عید سے قبل دیں گے، پہلے دیں گے، تو وہ بھیک مانگنے سے بچ جائیں گے۔ بھیک مانگنے پھر وہ عیدگاہ پر نہیں جائیں گے، جن کی فطرت ہے اس کی بات الگ ہے۔ تو اسی وجہ سے چاند رات عید کے صبح سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، ضروری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم سب کی سمجھ میں یہ مسئلہ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقۃ الفطر زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔